اس کے بعد پھر عرض کیا بزرگ مجھے معاف کر دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان سنو، میری ایک شرط اور باقی ہے، اگر اس پر تم قائم ہو جاؤ گے، اس شرط کو منظور کر لو گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بزرگ جلدی ارشاد فرمائے مجھے قبول ہے، منظور ہے۔ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا نوجوان سنو، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بزرگ معاف کر دے، مجھے منظور ہے۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان سن لے، وہ لڑکی ہے کیسی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بزرگ بتائیں لڑکی کا کردار کیا ہے، لڑکی کیسی ہے؟ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں نوجوان سن لے، میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے نگڑی ہے، منہ سے گونگی ہے۔ حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان بزرگ کے منہ سے اتنی بات سنی پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک سیب کھایا ہے، اس کی سزا دنیا پر اتنی بھگتنا پڑی ہے، اگر معافی نہ مانگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سیب کی وجہ سے ہماری پکڑ فرمائے گا۔ آپ نے ان کی شرط کو منظور کیا، اس کے بعد نکاح کر دیا گیا، ایک مکان دے دیا گیا، اس لڑکی کو ان کے مکان میں بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مکان کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دروازے کھولے تو ایک چودھویں کا چاند نظر آیا۔ آپ فوراً واپس آئے اور بزرگ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا بزرگ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک غلطی ہم نے کی ہے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اگر دوسری غلطی کریں گے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میرے کمرے میں لڑکی آپ کی دھوکے سے دوسری پہنچ گئی ہے۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سنو، بیٹھو، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پرہیزگار ہے، ہم نے جو تم سے باتیں کی تھی اس کا مطلب سن لو۔ ہم نے اپنی لڑکی کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے جب سے پیدا ہوئی ابھی تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اس کو گونگا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی تھی، غیروں سے بات نہ کی تھی، اس لیے ہم نے اس کو گونگا کہا تھا۔ بہرا ہم نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے غیر مردوں کی آواز کو نہ سنا تھا۔ میں نے اس کو نگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا تھا، اس لیے ہم نے اس کو نگڑی کہا تھا۔ میرے پیارو، آج غور کرو کہ ہمارا حال کیا ہے اور بزرگوں کا حال کیا تھا۔ آج ہم کون سی دہلیز پر کھڑے ہیں؟ ہم بزرگوں کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر۔ ہم اور آپ غور کریں کہ غوث پاک کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر غوث پاک کے فرمان پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ بالکل نہیں کرتے ہیں۔